صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ سنیں. صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے چچا تھے کہ اے چچا میں تمہیں ایسی نماز نہ بتاؤں جو بہت ثواب والی ہے. وہ کون سی؟ وہ نماز یہ ہے کہ جسے آپ روز پڑھو تو بہت اچھا ہے. روز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہر جمعے کو پڑھے, ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے. ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے, اور مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں کم سے کم ایک بار پڑھے, اور سال میں بھی نہیں ہو سکتی تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر مسلمان نے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ نماز ایسی ہے جو آپ کے سابقہ گناہوں کو سے آپ کو پاک کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے, سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ نماز پڑھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے. ساری نفل نماز تو یہ ہے کہ جو اشراق, چاشت, اوابین ہے نا, ان کو آپ جن صورتوں سے پڑھو, لیکن بہتر ہے کہ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون سے, اور دوسرا کیا ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف سے آپ پڑھ لیں. لیکن صلاۃ و تسبیح کیسی پڑھتے ہیں اس کو آپ غور سے سن لیں. صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو صلاۃ و تسبیح کا وقت کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں. صلاۃ و تسبیح جو روز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے وقت یہ ہے, اور اتنی پیاری ہے سائنس کے حساب سے میں بتا دوں, میڈیکل سائنس کے حساب سے. آج کل جو ویٹ بڑھ رہا ہے نا, اور لوگ جم جوائن کرتے ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کہ جس نے پراپرلی نمازوں کو پابندی سے اور نفل نماز بھی ساتھ میں پڑھی اور اچھی طریقے سے رکوع کیا, سجود کیا, قیام کیا, اسے کسی جم کی ضرورت نہیں ہے. تو صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے نا وہ بہت غضب کی, آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے اس کو نماز پڑھنے میں اچھی طریقے سے, اور اس میں اس قدر پیاری ایکسرسائز ہوتی ہے. باڈی کا جو ایک ایک روا ہے نا, ایک ایک جوڑ ہے نا, وہ پورا اچھی طریقے سے اس کی رائلنگ ہو جاتی ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے. کیسی پڑھنا ہے؟ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز, 4 رکعت ہے. صلاۃ و تسبیح کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت نہیں ہے, 4 رکعت. 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبے کی جانب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یوں اٹھانا ہے, اور ہاتھ اٹھا کے یوں دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ کو یوں باندھ لینا ہے. اور پھر کیا پڑھنا ہے صلاۃ و تسبیح میں؟ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کا آدھا حصہ. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح. تو پہلے 15, پھر 10, قیام میں 25 کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کہاں جائے؟ رکوع میں. رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع میں کیا پڑھتے ہیں تسبیح؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں. پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے مرتبہ؟ 10 ٹائمز, 10 مرتبہ. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کہاں جائے؟ سیدھے کھڑے ہو جائیں قیام میں. ہماری عادت یہ ہوتی ہے, پچھلے بار بھی نماز کا طریقہ ہم نے سکھایا تھا, اکثر بہنوں کا یہ ہوتا ہے رکوع سے آئی نہیں آئی کہ فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں, جبکہ پیٹھ سیدھی کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے اچھی طریقے سے. تو پیٹھ سیدھی کریں, سیدھے کھڑے ہو جائیں, ابھی سجدے میں نہیں جائے. اب کھڑے ہو کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں. کتنے ہوا؟ پہلے 25 ہوا تھا, رکوع میں 10, کتنے ہوئے؟ 35, 35. پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ وہی تسبیح, کتنے ہوئے؟ 45. اور پھر سجدے میں جائے اللہ اکبر کہہ کے. پھر سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی 3 ٹائمز. اس کے بعد پھر سجدے میں ہی تسبیح 10 مرتبہ. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ. 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھ کے سیدھے بیٹھنا ہے, اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ 10 ٹائمز پھر تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے. تو کتنا ہوا؟
फिर 10 टाइम पढ़ना है तस्बीह के साथ। सुबहान रब्बियल आला ज़रूर पढ़ना है, लेकिन पहले सजदे की जो तस्बीह जो पढ़ते हैं तस्बीह वो भी पढ़ना है। उसके बाद 10 मरतबा। ये कुल मिला के रकत में एक रकत में 75 टाइम्स 75 बार, एक रकत में 75 बार तस्बीह होंगी। और कुल मिला के ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 300 टाइम्स पढ़ना है 4 रकत में। एक रकत में 75 बार, 2 रकत में 150 150 और 4 रकत में कितना हुआ 300। इस तरीके से नमाज अदा करना है। अब दूसरी रकत में जब हम खड़े हो तो अब सना नहीं पढ़ना है। अब सेकंड रकत में सना तो नहीं है, अब सीधा क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है ना। तो अभी सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। खड़े होते से क़याम में, खड़े होते से क़याम में क्या करेंगे, स्टार्ट में सना नहीं है, अब दूसरी रकत में सना नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, फिर से तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये कितने मरतबा पढ़ेंगे, अब फिर 15 टाइम्स 15 बार। स्टार्ट में पहले सना के बाद 15 बार पढ़ा था, अभी सना नहीं है, दूसरी रकत में सीधा 15 टाइम 15 बार तस्बीह पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद फिर सूरत पढ़ना है, सूरह इखलास और जो भी सूरत याद हो आपको, 4 सूरतें अलग अलग। एक सूरत अब सूरह इखलास पढ़ लें, पहले कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा था तो अब क्या पढ़े, सूरह इखलास पढ़ लें। और सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आप 10 टाइम 10 मरतबा फिर क्या पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर कितना हो गए 25 मरतबा। खड़े होने में 25 मरतबा, पहले सूरह फातिहा के पहले 15 मरतबा, सूरत खत्म होने के बाद 10 मरतबा। ये हमेशा याद रखें। खड़े होने स्टैंडिंग टाइम में कितना 15 टाइम्स। और फिर रुकू में गए, जो अभी आपको सिखाया, रुकू में गए तो फिर 10 मरतबा, फिर रुकू से खड़े हुए स्टार्ट, फिर 10 मरतबा, फिर रुकू से फिर सजदे में गए, फिर 10 मरतबा, 2 सजदों के दरमियान बैठ के फिर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। इस तरीके से फिर 15 टाइम, फिर 75 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से 4 तो खड़े होके तो 25 रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से चारों रकत में कितना हुआ 300 मरतबा हमारी तस्बीह उसने उसमें पढ़ी। ये है सलातुत तस्बीह की नमाज। इस तरीके से सलातुत तस्बीह अदा करना है। और इसका टाइम कौन सा है सही इसका पढ़ने का मुस्तहब टाइम है ज़वाल के बाद, 12:30 बजे के बाद से, इन्हें ज़ोहर के पहले पढ़े। हमेशा जब भी पढ़े इसको, रात में भी पढ़ सकते हैं और कोई भी टाइम, जो गुरूब के टाइम और सूरज निकलने के टाइम या गुरूब के टाइम, उस टाइम नमाज़ें सजदा नहीं है। और एक ज़वाल के टाइम, ये 3 टाइमों को छोड़ के आप उसको रात में पढ़े, तहज्जुद के टाइम पढ़े, फजर के बाद में इशराक में पढ़ सकते हो, लेकिन असल सही टाइम उसका जो पढ़ने का है वो ज़वाल के बाद। ज़वाल के बाद जो ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना, तो ज़ोहर की नमाज के पहले सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए कि सब पढ़े। तो इस तरीके से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो तस्बीह का अब तरीका हो गया।